جو یہ بار بار انہوں نے 3 دفعہ مثال دی LNG کی شپمنٹ کینسل کرنا، اس کے بعد آپ کو پتہ پاکستان میں بجلی کا بحران آیا اور آپ نے فرنس آئل سے بجلی اور فرنس اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا. 600 ارب کی آپ کی ڈیٹ ریونیو شارٹ فال آئی. دوائیوں کے اوپر جو ہے وہ جو اس وقت کے محترم وزیر صاحب تھے ان کو برخاست کیا گیا، لیکن کوئی کیس نہیں چلا ان کے اوپر. بتائیے کیا ہوا؟ اسی طرح ایک اور جن کے ایڈوائزر ہیں ان کو ابھی برخاست کیا گیا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. دیکھیں آئی ایم اے ریئلسٹک پرسن، اور اس وقت اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی کا ایک بڑا ایشو ہے. اب اگر میں بلاک کی بات کروں کہ ماضی میں جس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی اور جس طرح سے خزانہ جو ہے وہ خالی ہوا، ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ 72-73 سال ایک ملک کو ہو جاتے ہیں. 85 سے خرم صاحب کی جماعت کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے اس حکومت میں، آن اینڈ آف ہی رہے ہیں حکومت میں، کافی لمبے عرصے کے لیے رہے ہیں. آخر ہو کیا گیا کہ ایک زبردست ملک جو ہے جس میں ہر طرح کی طاقت ہے، ایگریکلچر کے لحاظ سے بھی، انڈسٹری کے لحاظ سے بھی اس میں بہت بڑا سکوپ ہے، اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ جس جگہ محنت ہوئی ہے وہ انڈسٹری آگے بھی گئی ہے. کاٹن میں پاکستان کا دنیا میں بڑا نام ہوا. اچانک ہوا کیا کہ 73 سال بعد ایک حکومت آتی ہے جو ایک ریفارم کے ایجنڈے سے آتی ہے، لیکن اس کو جو خزانہ ملتا ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی خالی، ہر چیز جو ہے وہ تباہ حال. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ میں اب اگر کوئی بات کروں گا تو عوام اس کو نہیں لے گی، کیونکہ جب تک یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، اکنامک جو ایک کرائسس سے ہم گزرے ہیں جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، جب تک اس بہتری کے اثرات عوام کو اپنی جیب پہ اچھائی کی صورت میں محسوس نہیں ہوں گے تو ہماری باتوں سے زیادہ عمل کاؤنٹ کرتا ہے. بہتری والی سائڈ پہ اکانومی کا کون سا حصہ جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ نے حکومت میں آنے کے بعد جو تقریباً کوئی 20,000 ارب کا جو ہم پہ ان کا قرضہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے باوجود $10 بلین کا جو ہم نے پہلے سال میں ہی وہاں پے کیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کو پتہ ہے قرضوں میں حجم میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آپ کو نمبرز پتہ ہے؟ اس کی وجہ تھی نا 11,500 اس کی وجہ تھی. دیکھیں 11,600 اس کی وجہ تھی 11,600 اس کی وجہ تھی. ملک صاحب اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو یہ میری جیب میں بٹوا ہے، اس میں میرے خیال میں بھی 2-2.5 ہزار روپے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 2-2.5 ہزار روپے لے لیں اور آپ جو ہے 2-2.5 لاکھ روپے کا حساب کتاب مجھے بتائیں. آپ کو کہیں سے قرض لینا پڑے گا. سر آپ کا آرگومنٹ درست نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا لیا ہوا قرضہ $10 ارب واپس کیا، آپ کے مجموعی قرضے 11,500 ارب روپے بڑھ گئے ہیں، کم نہیں ہوئے. The day جب ہم حکومت میں آئے اس وقت کیا ہمیں شوق تھا قرض لینے کا؟ سر یہ شوق جب سعودی عرب ہم گئے ہیں اور اس کے بعد IMF کے پاس ہم گئے ہیں، ہمیں جو کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف ملا اور اس کے بعد جو IMF کے پاس ہمیں جانا پڑا. سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ وہ جو پیسے ہم نے لیے، کیا عمران خان صاحب کے لیے ہوئے قرض کے پیسے ہم نے ادا کیے یا ان کی مس گورننس کے اوریجنل قرض نہیں، اس پہ جو سود تھا، جو ربا تھا، جو انٹرسٹ تھا، وہ دینے کے لیے ہمیں دینا پڑا. آپ کو پتہ ہے آپ ربا اب تو ہم نے بھی تو دیے نا جی، مجبوراً آپ کو کرنا پڑا، ملک تو چلانا ہے. کیا ملک کو مس مینجمنٹ، کیا ملک کو 13% کے اوپر آج PIBs کے جو آج کے بانڈ ایشو آئی ہے، آپ نے پتہ نہیں، آپ اتنے ٹیکنیکل نمبرز میں جاتے نہیں ہوں گے، میں خود بھی نہیں بولتا کہ ہمارے وہ عام دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی. جو سینٹرل بینک بانڈز بیچتا ہے اس کے اوپر جو 5 ایئرز 10 ایئر اور 3 ایئرز کی ہم دیتے ہیں نا انٹرسٹ ریٹ، اس کے اوپر آج مزید اضافہ ہوا ہے 20 پیسے 30 پیسے اس طرح کر کے. تو یہ اگلی حکومتیں جو بھی آئیں گی، ملک صاحب دیکھیں، یہ ہیروئن کا نشہ ہے.